اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت کریمہ اہل بیت مدافع امامت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور دہ کرامت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یکم ذی القعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے اور ذی القعدہ کی 11 تاریخ کو حضرت ابوالحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ کی عظمت اور شان اور بلند مقام کو دیکھا جائے تو امام رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد ہے اور آپ کو عالمہ آل محمد کہا جاتا ہے۔ معصومین علیہم السلام میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے اس بابرکت خاندان میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کریم اہل بیت اور اس عظیم معظمہ اور عصمت و طہارت کی مالکہ فاطمہ معصومہ کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یہ دونوں بہن بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ان تمام اولادوں میں وہ درخشان ستارے ہیں جن سے عالم انسانیت نے بھرپور استفادہ کیا۔ لہذا حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں زیادہ تر مناظرات اور مختلف فرق و مذاہب کے ساتھ مباحثات کی وجہ سے آپ نے علم کے گوہر سے لوگوں کو مستفید کیا، لہٰذا عالم آل محمد کا لقب پایا۔ اور امام رضا علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بڑی شان اور عظمت کا مالک ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا امام زادوں میں معصومین علیہم السلام کی طرف سے دو امام زادوں کے بارے میں خصوصی معصومین علیہم السلام کی طرف سے زیارت کی تاکید ہوئی ہے اور معصوم علیہم السلام کی طرف سے خصوصی زیارت نامہ صادر ہوئی ہے۔ ایک حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہیں اور دوسری شخصیت حضرت
معصومہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی اس زیارت کا مطالعہ کرنے سے، اس میں دقت کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شان و مرتبت اور آپ کتنی بڑی منزلت اور عظمت کی مالکہ تھی۔ آپ اس زیارت کا مطالعہ کریں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے اس زیارت میں اولو العزم انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان پر سلام بھیجا ہے۔ السلام علیکہ، السلام علی آدم صفوۃ اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی تک ضمیر غائب کا استعمال کیا ہے، یعنی سلام ہو آدم صفی اللہ پر، موسیٰ کلیم اللہ پر، عیسیٰ روح اللہ پر، ابراہیم خلیل اللہ پر، اور جب پیغمبر اکرم پر سلام کی نوبت آتی ہے تو وہاں پہ آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ ضمیر مخاطب استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زائر حضرت معصومہ کے حرم میں جب آپ کی زیارت کرتا ہے تو نہ فقط حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرتا ہے بلکہ آپ کے حرم میں تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس زیارت کا دوسرا مرحلہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین، یا بنت الحسن والحسین، یا بنت ولی اللہ، یا اخت ولی اللہ، یا عمت ولی اللہ، ان جیسے خوبصورت ترین الفاظ اور تعبیرات کے ذریعے سے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا شجرہ طیبہ ہے۔ اس زیارت کی اس فراز میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے عظمت اور آپ کے مقام کے اس گوشے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ایک ایسے مکتب کی پرورش یافتہ انسان ہیں، ایک ایسے مکتب سے پرورش یافتہ ایک جو ہے عظیم عظمت کے مالکہ ہیں کہ جس مکتب کی بنیاد رکھنے والی ہستیاں، اس میں تربیت دینے والے مربی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور امیر المؤمنین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مکتب کی انتہا ہوتی ہے۔ ایسے مربیان خدا کی تربیت یافتہ انسان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ لہٰذا نہ فقط اس نقطے کی طرف بلکہ اس سے بھی بلند تر نقطے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اس زیارت کے ضمن میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معصومہ کا لقب دینا ہے۔ حضرت معصومہ کا نام فاطمہ ہے، لیکن آپ کی عبادت، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اور تکامل کے ان تمام مراحل کو بأحسن وجہ عام نے طے کر اس کمال انسانی کے درجے تک پہنچنے کی وجہ سے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو
معصومہ کا لقب دیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ معصوم ہیں، اگرچہ عصمت کے مختلف درجات ہیں اور عصمت کا بلند ترین درجہ منحصر ہے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام میں، اور دوسرے درجات میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی عصمت کے مالکہ ہیں، یعنی تالیۃ و معصوم ہیں۔ لہٰذا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو عصمت کا یہ درجہ حاصل ہے۔ اور ایک نقطہ جو آپ کی شخصیت پر محکم دلیل ہے وہ آپ کا شافعہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شفاعت کا حق صرف خدا کو ہے، اور ان افراد کو یہ حق حاصل ہے جن کو خدا نے اذن دیا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے درمیان دو عظیم ہستیاں، خواتین میں سے دو عظیم ہستیاں ہیں جن کو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ ایک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری شخصیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہے، جس کی طرف امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ قوم میں میری ایک بیٹی دفن ہوگی جس کی شفاعت سے ہمارے تمام چاہنے والے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا شفاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور لہٰذا اس وسیع دائرے میں ایک حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے چاہنے والوں کی شفاعت کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا ارتباط معصوم ہونے سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ گار ہو، گناہ کرنے والا ہو، خطا کرنے والا ہو، تو وہ خود جب گناہ گار ہے تو وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی اور شافع کی طرف محتاج ہے۔ کسی کی شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، خود معصومہ ہیں، لہذا دوسروں کی وہ شفاعت کر سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زیارت کے اندر اس زیارت میں آپ نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ خدا کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، لہٰذا جنت میں آپ میری شفاعت کرے۔ یہ ایک امام معصوم ہے جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت کرے۔ لہٰذا علمی حوالے سے بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اس علم کے اوج پر آپ جو ہے پہنچی ہوئی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فداہا ابوہا، کسی معصوم کا کسی پر فدا ہو جانا یہ اس کے بلند مرتبہ، اس کے انسان کامل ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور آخر میں اس زیارت کے ضمن میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک درس دیا ہے، وہ درس یہ ہے کہ جس حالت میں ہم ہیں، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ فلا تسلب منی ما انا فیہ، خدایا جس حالت میں میں ہوں اس حالت کو مجھ سے سلب نہ کرنا، یعنی معصومین علیہم السلام سے ہمارا ارتباط، ولایت کے ساتھ ہمارا ارتباط، ولایت کی معرفت اور شناخت، اور اس حالت کو کبھی ہم سے سلب نہ ہو جائے، بلکہ روز بروز خداوند متعال اس دائرے میں ہمیں شامل کرے اور کمال کے مرحلے تک پہنچنے کے خدا ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔